میں 1 کروڑ روپیہ آپ چیک لکھوائیں مجھ سے ابھی الحمدللہ میں ٹیکس پیئر ہوں فائل ریٹرن فائل کرتا ہوں میں 1 کروڑ روپیہ سب کے سامنے کہہ رہا ہوں میڈیا میں بیٹھ کے مرزا انجینئر کو دوں گا اگر وہ مجھے عربی کے اصل نسخے جو ہیں بغیر عبارات کے بخاری مسلم ہر وقت بخاری مسلم بخاری مسلم بخاری مسلم کرتا ہے میں اس کو 1 کروڑ روپیہ باخدا دوں گا آپ کو گواہ بنا رہا ہوں آپ میرے پہ کیس کرنے کا نہ دوں اگر یہ مجھے بخاری مسلم پڑھ کے دکھا دے عربی میں بغیر عبارات کے جو اصل نسخے ہیں میں کھولوں گا یوں پیج اپنی مرضی کا میں کہوں گا لو بچے یہ پڑھ کے دکھاؤ اگر اس نے بخاری مسلم جس کا یہ راگ الاپتا ہے وہ پڑھ کے دکھا دی خدا کی قسم اسی وقت 1 کروڑ روپیہ آپ کے ہاتھ میں دوں گا آپ کے چینل والوں کو اس کو آپ نے جو ہبہ کر دینا ہے لو اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کا کوئی پیر افضل قادری صاحب سے کوئی تعلق ہے یا کیا معاملہ؟ ہاں یہ ایک بات کی جا رہی ہے کہ پیر افضل قادری کی ایما پر میں یہ سب کرنے آیا سر وہ میرے ساتھ ان کا نظریاتی ایک تعلق ہے جس میں بابا خادم سے ہے سعد بھائی سے ہے سعد رضوی سے ہے میرا صرف اتنا تعلق ہے وہ کنگ میکر آدمی ہے اگر آپ ان کی ہسٹری دیکھیں نا ہی از اے کنگ میکر وہ اتنے چھوٹی موٹے کام نہیں کرواتے میں نے یہ خود کیا سب پیر صاحب نے ایک ان پہ فتویٰ لگایا ہوا ہے اور آپ نے ان کے اسٹوڈنٹ کو زور بازو تبلیغ کی کوشش کی اگر بالفرض آپ کے جیسے انجینئر صاحب سے اختلاف ہیں تو آپ انجینئر صاحب سے بھی اسی طرح کے اختلاف اسی نوعیت کے جو اختلاف ہیں اسی طرح دور کریں انجینئر صاحب کی اکیڈمی میں گیا ہوں آپ کو پتا ہے بغیر وہاں پر نہیں سب سے پہلے جو میں گیا ہوں وہاں پر میں نے اس سے سوال پوچھے میں نے اس سے حضرت بنو امیہ کے بارے میں سے سوال پوچھا اس نے پکڑ کے بات گول مول کر دی سوالوں کے جواب نہیں دے سکا ریکارڈنگز بھی ہیں آپ کہیں گے میں آپ کو دوں گا اس نے حضرت موسیٰ کو وہ بنا دیا آل فرعون نعوذ باللہ کہتا ہے وہ آل فرعون تھے تو اس لیے میں بنو امیہ کو بھی اس حساب سے برا بلا کہتا ہوں اچھا مجھے بتائیں کہ آپ باکسر تو ہیں تو آپ کی تعلیم کیا ہے آپ کوئی مثلا کہ عالم کا درجہ بھی رکھتے ہیں یا کیا معاملہ؟ نہیں جی میں پہلے درجے میں بھگوڑا ہو گیا تھا میں نے نہیں پڑھا اور عربی کی صرف نحو میں جانتا ہوں تھوڑی بہت باقی علماء کے پاس بیٹھ کے میں فقہ جو ہے وہ اصول ساشی میں نے پڑھی اور دنیاوی تعلیم میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں اقرار الحسن صاحب جو ہیں وہ میرے کلاس فیلو ایک سبجیکٹ میں کہوں گا کہ وہ میرے یونیورسٹی فیلو رہے ہیں اور ڈیبیٹنگ سوسائٹی میں ہم دونوں ممبر تھے اچھا آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کوئی عالم نہیں ہے اور علی بھائی کے پاس جو اتنا علم ہو سکتا ہے کہ آپ ان کی جو علمی قابلیت اس کو سمجھ ہی نہ پا رہے ہو لیں سر جی پھر علم ہے نا پڑھ کے دکھائے بخاری مسلم عربی پڑھ کے دکھائے ختم کہانی کر دی ادھر میں نے 1 کروڑ روپیہ بھی لے عالم بھی مان لوں گا لسن پلیز 1 کروڑ روپیہ بھی لے اور ہر وقت بخاری مسلم بخاری مسلم بخاری مسلم کرتا ہے نا مجھے بخاری مسلم پڑھ کے دکھا دے عربی میں لوگوں کے ترجمے پڑھ کے تو عالم بن گیا ایسا نہیں ہوتا سر اچھا احسن بھائی مجھے بتائیں آپ نے جو یہ 2 حرکتیں کی جو مجھے تو اخلاقی طور پہ بالکل ٹھیک نہیں لگ رہی کہ ایک آپ ان کی اکیڈمی کے باہر جا کے جو ہے پیشاب کر رہے ہیں دوسرا آپ نے جو ہے اس شخص کو 8 لوگوں کے ساتھ تشدد کر رہے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ آپ لوگ مطلب کہ لوگوں تک کیا میسج آ رہا ہے کہ ہم کس طرح سے اسلام ایک دوسرے تک پہنچا رہے ہیں ٹھیک ہے لوگوں کو یہ میسج جائے گا کہ جیسا منہ ویسی چپیڑ ماری جائے گی 6 سال سے اس کو علماء سمجھا رہے تھے یہ نہیں سمجھ رہا تھا اور پھر اس نے ہاں ایک اور بات ایڈ کرتا چلوں کہ ہما چیمہ جس کا علمی اختلاف کیا میں نے اس نے میرے خلاف 2 گندی گالیوں والی ویڈیو بنائی جو کہ یوٹیوب پر موجود ہے اس کے چینل پر بھی باقاعدہ گندی گالیاں دی مجھے کوئی شخص گھٹیا حرکت کر رہا ہے تو آپ بھی اس کا جواب گھٹیا حرکت میں دیں گے نہیں پہلے پیار سے دیا پہلے پیار سے سمجھایا نہیں کرو پھر گالیوں پر آیا میں پھر اس کے بعد جب اس نے کہا نا کہ میرے کوئی فرق نہیں رہ گیا اس نے گالی نکالی آپ نے بھی گالی نکال دی یہ قرآن کا بھی فیصلہ ہے تھپڑ کا بدلہ تھپڑ ہے یہ قرآن کا فیصلہ ہے یہ قرآن کا فیصلہ یہ میں بتا دیتا ہوں کہ تھپڑ کا بدلہ تھپڑ ہے بہتر یہ ہے کہ تم معاف کر دو میرے تک بات تھی میں نے گالیاں گلیاں دی لیکن جب ٹریگر کیا گیا یہ ایما جو تھی نا پیچھے یہ انجینئر مرزا کی تھی کہ ہما چیما اس کی طرف جاؤ تاکہ یہ ڈائیورٹ ہو کیونکہ میں بار بار وہ پیشاب والی بات کو جو ہے ہائی لائٹ کر رہا تھا علماء کے سامنے کہ اس نے حضور پاک اور 1,24,000 انبیاء کے بارے میں ایسا کی بات کی ہے تو اس کی گرفت کی جائے بار بار میں یہ ویڈیو بنا رہا تھا اور بار بار لوگوں کو بتا رہا تھا کہ اس طرح اور اسی چکر میں نے جا کے پیشاب بھی کر دیا تو اس نے کیا کہ دونوں حرکات کرنے کے بعد جن بھی لوگوں کو آپ فالو کر رہے ہیں آپ نے کہا پیر افضل قادری سے بھی میرا کوئی روحانی تعلق ہے اور بابا جی سے بھی تعلق ہے انہوں نے آپ کو کیا کہا کہ کیا یہ کیا کر رہے ہیں یا آپ کو کہا کہ بہت اچھا کر رہے ہیں؟ نہیں انہوں نے ایسا نہیں کہا انہوں نے مجھے کہا کہ ایسا یعنی کہ یہ طریقہ نہیں انہوں نے کہا کہ آج کل کے جو حالات ہیں لوگ اس فیلنگ کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے تو آپ جو ہے نا وہ ایک تو گالیاں بھی نہ دیا کرو وہ مجھے منع کرتے ہیں پیر صاحب نے مجھے باقاعدہ سمجھایا بٹھایا اس نے کہا کہ تو نے جتنے جذبات دکھائے تھے دکھا دیے
اب نا بچے کو آرام سے بیٹھ کے نا علمی بات کیا کر, اور اگر تجھے علمی بات نہیں ہوتی تو پھر تو نا اپنا کیا نام لیتے ہیں اس چیز سے ہٹ جا. کیوں؟ کیونکہ دور حاضر میں جو لوگ ہیں وہ دین سے دور ہیں, ان کو وہ محبت وہ عشق سمجھ نہیں آئے گا. کیونکہ حضرت حسان سے بھی ثابت ہے کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ باقاعدہ جس انداز میں کفار کیا نام لیتے ہیں حضور کے بارے میں بات کیا کرتے تھے تو اسی طرح کا وہ بھی جواب دیتے تھے. وہ میں یہاں پہ بات نہیں کرنا چاہتا, اب کبھی آپ کہیں گے تو میں آپ کو بخاری مسلم دکھا دوں گا. تو انہوں نے کہا یہ لوگوں کو انڈرسٹینڈ نہیں آنا کہ اصل چیز ہی جو ہے نا حضور کی محبت ہے, تو حضور کا بدلہ لینا پڑتا ہے حضور کی عزت کا. تو لیکن آج کے دور میں یہ چیز نہیں چل رہی, کیونکہ عورت اس زمانے میں عورتیں اتنی زیادہ چیزیں اس طرح کی نہیں دیکھتی تھیں, تو آج کیونکہ میڈیا کا دور ہے عورتیں بھی یہ دیکھ رہی ہیں. تو پھر میں نے ان کی بات سمجھی اور باقاعدہ اس چیز کا میرے ساتھ بیٹھ کر ٹی وی اپنے یوٹیوب چینل پر مجھ سے حلف لیں گے کہ جی میں آئندہ گالیاں نہیں دوں گا, اور پھر میں ویڈیوز بناؤں گا. اس کے بعد شاید اگر نہیں مجھ سے میں کنٹرول کر سکا تو میں ہٹ جاؤں گا پیچھے. مجھے لاسٹ میں بتا دیں کہ وہ جو آپ نے جو بھی تشدد کیا روڈ پہ, اس کے بعد کیا قانونی کارروائی ہوئی؟ آپ کو کوئی قانون کی گرفت میں نہیں آیا؟ ہاں بالکل, آپ نے کیا جو مجھ سے پوچھ رہے ہیں, بالکل میرے اوپر قانونی جو ہے وہ کارروائی ہوئی ہے, اور اس کے اوپر ایسے ہے کہ میرے پر میرے خیال سے 506 دفعہ لگی ہے, 506. تو اس کے اوپر جو ہے ہمارے وکلا کام کر رہے ہیں. ہمارے وکلا نے وہ چیز دکھائی ہے جا کر, وہ جو اس نے بات کی تھی, بکواس کی تھی غوث اعظم کے بارے میں, تو اس کے اوپر اداروں نے بھی کہا ہے کہ یار ہم ون سائیڈڈ نہیں ہو سکتے اس پر, کیونکہ یہ لڑکا بکواس کر رہا ہے, تو اس طرح یہ تو بلکہ زیادہ انتشار پھیلوا دے گا. تو اس نے ویڈیو ڈیلیٹ کی, اور پھر اس کے اپنے جو ایریا کے لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ واٹس گوئنگ آن بھائی, تو اس نے ویڈیو ڈیلیٹ کر دی ڈر کے. اور ہاں, جس دن یہ علمی اختلاف کر کے آیا اس کے تھوڑی ہی دیر بعد اس کے بھائی کی مجھے کال آئی. پہلے اس نے دھمکانے کی کوشش کی, اس نے دھمکایا, میں نے آگے سے ڈبل دھمکا دیا. اس نے پھر کہا جی ہم قانونی کارروائی نہیں کریں گے, آپ یہ فساد آئندہ میرے بھائی کو نہ مارنا, ہم چھوڑ دیتے ہیں, ہم اپنا معاملہ اللہ پہ ڈالتے ہیں. اس کے بعد جناب صاحب میں نے کہا چلو ٹھیک ہے یار, آپ سمجھ گئے, اچھی بات ہے, بیوی بچے والے اور روزانہ روٹی شوٹی کماتے ہو, ٹھیک ہے, میں کوئی ارادہ نہیں آپ کو سمجھانا ہی تھا. تو اس اگلے دن مرزا انجینئر صاحب نے تھاپی دی, اس کو تگڑا کیا کہ نہیں تو نے کیس کرانا ہے اور ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. اس نے اگلے دن جا کے میرے پر کیس کروا دیا, اور جب کیس کروا دیا تو پھر ہم نے وہ چیزیں دکھائیں وہاں پر کہ دیکھیں جناب ایسے نہیں, اس کے ساتھ علمی اختلاف ہوا. علمی اختلاف کی وجہ ایک ایسے بزرگ جس کو پوری دنیا مانتی ہے اس کا اس نے باقاعدہ کھی کر کے مذاق اڑایا, تو اس کے بعد علمی اختلاف. کہہ رہے تھے کہ ان سے جو معجزہ منسوب کیا گیا, میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ شاید یہ معجزہ ان سے غلط منسوب کیا گیا. اچھا, ایک طریقہ ہوتا ہے, اب کسی کے منہ پہ میں رکھ کے تھپڑ ماروں گا, میں تو مٹی جھاڑا تھا آپ کے منہ سے, تو وڈ یو بلیو دیٹ؟ کیا تو ویسے اسی طرح ہے. نہیں سن تو لیں بھائی, بہرحال حمزہ بھائی آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ کسی کے منہ میں تھپڑ دے کے ماروں کو, یار میں تو تمہاری مٹی صاف کر رہا تھا. نو, تو تھپڑ مارا ہے اور تو بعد میں بہانہ بنا رہا ہے. دیکھیں حضور آپ سیدھے کہتے کہ یار غوث اعظم جس طرح بعد میں کہا کہ میں ان کو ولی مانتا ہوں, پہلے ولی نہیں مانتا, پہلے کھڑکڑ اور بعد میں ولی مانتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں. بھائی جان آپ ان کو ولی مانتے ہیں, آپ اپنی ماں کے بارے میں ایسی بات کر سکتے ہیں, اپنے والد کے بارے میں ایسی بات کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اگر آپ ان کو ولی مانتے ہیں کہ جو ماں باپ سے اوپر ہیں, تو آپ کہتے کہ جی بریلویو اور کیا نام لیتے ہیں صوفیو, ایسن باکسر, یار ہوش کرو, کیسی بات کر رہے ہو, یہ دیکھو اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا, یہ سائنٹیفکلی بھی آپ پروو کر کے دکھاؤ. یہ تھا علمی اختلاف. یہ علمی اختلاف نہیں تھا کہ چائے میں بسکٹ پھینک کے کہ اس طرح کہنا کہ جی غوث پاک بندہ چاہ نہیں کر سکتا, غوث پاک نے کشتی کاٹ لی. سی ڈفرنس. آپ کے ساتھ وہ جو ایلیٹ فورس کے جوان وہ بتا رہے ہیں کہ کوئی 8-10 آئے ہوئے تھے ایلیٹ فورس کی وردی میں. حضور وہ ایلیٹ فورس نہیں ہے, آپ ویڈیو دیکھ لیں, ان میں سفید پٹی ہیں, اور ایک اور کیا نام لیتے ہیں, اس نے ایک اور جھوٹ بولا کہ میں نے ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا ہوا تھا ہمارے لڑکوں نے. کوئی ڈنڈا نہیں تھا, وہ تھا کیا نام لیتے ہیں جو اگر آپ کے اوپر کوئی گن وغیرہ تان لے تو آپ وہ شوق لگا کے اسے گن چھین لیں. کیونکہ اس نے مجھے کہا تھا کہ جی میں 200 بندہ تیرے لیے ٹیٹ کر کے بیٹھا ہوں, آیا تینوں چھڈاں گا نہیں تو تینوں فیر ماراں گا. میں آپ کو یہ میسج دکھا بھی سکتا ہوں. ہاں جی, اس جناب صاحب نے مجھے کہا کہ 200 بندہ لوڈیڈ ہے تیرے واسطے, تے پتر آ جاؤ تے تینوں فیر مار کے بھیجاں گا. تو میں آگے پھر میں آ گیا. بہرحال ایسن باکسر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پتہ نہیں یہ ٹھیک کر رہے ہیں یا وہ ٹھیک کر رہے ہیں. بہرحال مجھے لگا کہ دونوں طرف سے جو ہے کوتاہی بڑھتی جا رہی ہے. انجینئر صاحب کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا شاید رویہ
اگر وہ اختلاف کرنا چاہ بھی رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی نرم زبان میں ہو سکتا ہے. بہرحال جس طرح احسن بھائی نے اختلاف کیا ہے میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں, مجھے وہ اختلاف جو ہے اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ وہ بڑے بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے. یہ اختلاف کا طریقہ نہیں ہے کہ آپ ان کی اکیڈمی کے باہر جا کے پیشاب کر رہے ہیں یا پھر آپ نے